السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، زندگی میں ایک ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے جب انسان کو اپنے دشمنوں سے نہیں بلکہ لوگوں کی زبان سے زخم لگتے ہیں. آپ نے اچھا کام کیا، آپ کے پیچھے باتیں ہوئیں. آپ نے دین کی بات کی، پھر بھی آپ کے پیچھے باتیں ہوئیں. آپ نے جب خود کو بدلنے کی کوشش کی، پھر بھی آپ کے پیچھے باتیں ہوئیں. اور بعض اوقات جو قریب ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں. آج کا موضوع ہے جب لوگ آپ کے خلاف بولے تو آپ کیا کریں. آپ کو بدلہ لینا چاہیے، آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے، یا پھر آپ کو جواب دینا چاہیے، یا پھر آپ کو صبر کرنا چاہیے. آج ہم قرآن سے جواب لیں گے. سب سے پہلے ایک حقیقت سمجھ لیں، آپ کے خلاف باتیں ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. اور قرآن کہتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے. یہ سورہ فرقان ہے. جو جتنا حق پر ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. یعنی اگر لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ سیدھے رستے پر ہوں. سیکنڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا کیا کہا گیا. سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا. قرآن بتاتا ہے کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ شاعر ہے، کسی نے کہا یہ دیوانہ ہے. یہ الفاظ زمین کے سب سے سچے انسان کے لیے استعمال ہوئے. تو اگر آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں تو آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم کیا ہے؟ قرآن میں بار بار آیا، اور صبر کرو ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. صبر کا مطلب کمزوری نہیں ہے، صبر کا مطلب کنٹرول ہے. صبر کا مطلب دل جل رہا ہو لیکن زبان حد میں ہو، لمٹ میں ہو. اور یاد رکھیں، زبان کا زخم تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ ایسے ہیں جو زبان سے زخمی کرتے ہیں. آج سوشل میڈیا، رشتہ دار، دفتر، سوسائٹی، غلط فہمیاں، پیٹھ پیچھے باتیں، یہ سب دل توڑ دیتی ہیں. ضروری نہیں کہ گلا گھونٹ دیا جائے، تشدد کیا جائے، تھپڑ مارے جائیں تبھی ہوتا ہے، نہیں. اور سب سے زیادہ جو اہم واقعہ ہے وہ حضرت عائشہ کا واقعہ ہے. حضرت عائشہ پر بہتان کا واقعہ ہے. حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگایا گیا. مدینہ بھر میں گلیوں گلیوں میں بات پھیل گئی. منافقین نے شور مچا دیا. سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، اور الزام کتنے گھنونے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ جلدی فیصلہ نہیں کیا بلکہ صبر کیا، انتظار کیا. پھر قرآن نازل ہوا، سورہ نور نازل ہوئی، اللہ نے خود صفائی دے دی. اور اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے؟ ہر الزام کا جواب انسان نہیں دیتا، کچھ کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی دے دیتے ہیں. اسی طرح ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. وہ بحث میں نہیں پڑتے، وہ بحث کر کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، وہ اپنا معیار نہیں گراتے. ہر تنقید کا جواب دینا یہ عقل مندی نہیں ہے. کبھی خاموشی بھی جواب ہوتی ہے. آج کی مثال کیا ہے؟ ایک آدمی کام کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں دکھاوا ہے. خاموش رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مغرور ہے، اس میں ایٹیٹیوڈ بہت ہے. اگر جب وہ بولتا ہے تو کہتے ہیں زیادہ بولتا ہے. یعنی لوگوں کو راضی کرنا ناممکن ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے، اگر تم زمین میں اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. جب کوئی نیا نیا نماز پڑھنے لگتا ہے یا پھر کوئی بھی دین کا کام شروع کرنے لگتا ہے، دیکھیں آج کل کے لوگ تو قاری اور مفتی کو بھی نہیں چھوڑتے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہر انسان کے پیچھے باتیں ہوتی ہیں. کوئی نیا نیا نماز پڑھنا شروع کرے، جی 2 دن دیا نمازاں نے بعد وچ اوہی سب کچھ، ٹھیک ہے. تو پھر آپ اپنی نیت کو درست رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت اللہ کے لیے ہے تو لوگوں کی باتیں آپ کا نقصان نہیں کر سکتی. اگر آپ کی نیت ہی لوگوں کے لیے ہے پھر ظاہر آپ کا دل بھی ٹوٹے گا، آپ کو تکلیف بھی ہوگی.
اب کوشچن یہ ہے کہ دل کیسے مضبوط کریں. قرآن نسخہ دیتا ہے, ذکر کریں. اللہ کے ذکر سے دل مطمئن رہتے ہیں. نماز, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے تو وہ نماز پڑھتے تھے, دعا کرتے کہ یا اللہ لوگوں کی باتوں سے دل کو بچا. اور لاسٹ پہ یاد رکھیے گا, بدلہ نہیں بلکہ درجہ لو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو معاف کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. بدلہ لینے سے سکون نہیں, بلندی معافی سے ہی ملتی ہے. لاسٹ پہ یہی کہوں گی کہ یاد رکھیں, لوگوں کی زبان آپ کی تقدیر نہیں لکھتی بلکہ اللہ لکھتا ہے. لوگ شور کرتے ہیں لیکن فیصلہ اللہ کرتا ہے. لوگ کردار گراتے ہیں لیکن اسے بلند کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا کریں کہ ہم لوگوں کی میٹھی چالوں کو سمجھ سکیں. میں اجازت مانگتی ہوں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.